السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے. میں بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کو ویلکم بیک کرتا ہوں اپنے ولاگس میں. بہت دنوں کے بعد ہم آ رہے ہیں اپنے ولاگ بنانے کے لیے. انشاءاللہ آج میں آپ کو ان شارٹ ٹرمز بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ آج ہم جائیں گے راولپنڈی، اور راولپنڈی ہم جائیں گے. اپنی گاڑی لے لی ہے، گاڑی کی رجسٹریشن کرنی ہے. باس گاڑی لے لی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو گاڑی کی رجسٹریشن کرانے کے لیے جا رہے ہیں. سو اس سے پہلے فٹافٹ سے ابھی اشراق کا وقت ہو رہا ہے. صبح کی فجر تو پڑھ لی، اشراق پڑھتا ہوں میں، اور سب کچھ تو ریڈی ہے. اور آپ سے ملتا ہوں اشراق پڑھنے کے بعد. اٹس فائن، اوکے گڈ. یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ایز یو آل نو فرسٹ تھنگ فرسٹ، القرآن. انا الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد I will meet you after I get ready. Goodbye. بھائی لوگ آئے فل فلیش ریڈی، اور یہ رہی گاڑی کی کاغذات، اور چلتے ہیں جی گاڑی کو لے کے. لیٹس گو. دس از آور رولز رائس. ہم نے یہ خریدی ہے، اور راولپنڈی کا نمبر ہے. اس کی رجسٹریشن کرنی ہے، اب جانا ہے. لیٹس گو. ہم آ چکے ہیں بھائی جی پیٹرول فل کرانے کے لیے. پی ایس او میں موجود ہے. ٹینکی دیکھ سکتے ہیں آپ، ہاف سے آج نیچے ہے. یہ سوئی تو کام ہی نہیں کر رہی. فل کر دیں بھائی جان. دیکھتے ہیں اب اس میں کتنا فیول آتا ہے کتنا نہیں آتا. ٹینکی از فل. ہاں مزہ آ گیا. کتنا آ گیا پورا؟ 19 لیٹر 4200 روپے. ہاں بس صحیح ہے، 4150. یار اسٹپنی ٹائر چیک کراتے ہیں. ٹائر تو ختم ہے تقریباً، لیکن پھر بھی تھوڑا دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کو ہوائیں کم کر رہا تھا تو اس کے سائڈوں پہ پولیس لگا رہی. اب اس فائن. اور یہ رہی ہے ہماری رولز رائس. 8 hours later. اچھا بھائی، تو بس ابھی بج رہے رات کے 11 بجے، اور تقریباً 2 گھنٹے پہلے میں گھر پہنچا ہوں 9 بجے. اور آج لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی ہے. بس کچھ اچھا ہوا کچھ برا ہوا، لیکن میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر دیتا ہوں اپنی. جو میں نے گاڑی کی رجسٹریشن کرائی، راستے میں ولاگ نہیں بنا سکتا ڈیو ٹو سم ریزنس. بس وہ ہوتے ہیں، زندگی ہے، کبھی کیا تو کبھی کیا. فائدہ ہے آپ تک ایک میسیج پہنچانا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو گھر سے تھوڑا لیٹ نکلا میں، تقریباً 1 گھنٹہ ہم لیٹ ہو گئے اپنے حساب سے. ہمیں ٹائم پہ پہنچنا تھا وہاں پہ. ہم نے وہی آفس پہنچنا تھا، ایکسائز اور ٹیکسیشن، جو وہاں پہ گاڑی ٹرانسفر ہوتی ہے. گاڑی ٹرانسفر کرانے کے لیے، کیونکہ ہم نے گاڑی خریدی تھی. کیا خریدی تھی؟ رولز رائس ہم نے خریدی تھی. خیر اینی ویز، وہ تو ہم نے میرا ناک بھی بہت دکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ریزن ہے، لیکن سم تھنگ از رانگ. جلدی کے چکر میں نے یہ کیا. میں نے کہا کہ میں تھوڑا جلدی پہنچ جاؤں. میں نے گاڑی کو بھگانے کی کوشش کی ہے 90-80 کے بیچ میں، لیکن گاڑی کہہ دی کہ نہیں مجھے 40-50 میں چلاؤ. پر خیر 90-80 میں چلاتے ہوئے گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہو گیا. وہی جو جس بات کا ہمیں ڈر تھا وہی ہو گیا، لیکن شکر اس بات کا کہ ہمارے پاس اسپیئر ٹائر تھا. پھر جلدی ٹائر چینج کر دیا. پھر اس کے بعد میں نے اپنی سپیڈ ریڈیوس کر دی. 60 to 70 میں جاتا رہا. سارا راستہ ہم نے کور کر لیا تک. اور پھر اس کے بعد M2 کے ٹول پلازے سے لے کر پنڈی کے ایکسائز آفس تک ہمیں لگا ہے پورا 1 گھنٹہ. اور پھر اس کے بعد جو سین ہوا نا، وہ آپ لوگوں کو بتانے کا ہے. سین ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمیں آ گیا سامنے ایجنٹ. اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں آپ کا سارا کام آپ کو 5 منٹ میں کر کے دیتا ہوں. کیا ہے؟ ٹرانسفر کرنے میں. پہلے اس نے پوچھ لیا کہ ٹرانسفر کرنے. میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں کہ سارا کام میں 5 منٹ میں کر کے دیتا ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر دو. پھر میرے اس سے پیسوں سے بات ہوئی. میں نے کہا کتنے پیسے آپ چارج کریں گے؟ کہتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں 3500 روپے لوں گا. میں نے کہا یار بھائی کچھ گزارا کرو، کچھ پیار محبت. جس طرح ہمارے پنجابی لوگ کہتے ہیں پیار محبت نا، وہی لفظ استعمال کرتے ہیں. میں نے بھی یہ سیکھا ہوا ہے انہیں سے. تو میں نے ان کو یہ بتایا بھائی کوئی پیار محبت کرو. کیا وہی کہتا ہے. اس نے مجھے کہا کہ اس سے کم نہیں ہوتا ہے فلانا ڈمکانا. اور مجھے کہا کہ وہی زیادہ سے زیادہ آپ کے 5 منٹ لگیں گے، کام ہو جائے گا. اور اس میں 2500 کی جو ہے نا، وہ میں آپ کو رسید دوں گا جو میں حکومت کو جمع کروں گا. اور گاڑی جو ہے وہ FX ہے 1988 ماڈل کی. تو میں نے کہا چلو یار صحیح ہے. اب یہ 1000 روپے اپنے مانگ رہے. تو میں نے اسے کہا کہ 1000 تو نہیں، تم 500 روپے اپنے لیے رکھ لو، کیونکہ ٹائم ہی اتنا نہیں لگے گا، میرا اتنا کام ہی نہیں ہے. لیکن خیر تم کام کر لو، میں تمہیں 500 روپے اوپر دے دیتا ہوں، 1000 نہیں. وہ پہلے نہیں مانا. پھر میں 2 قدم آگے چل پڑا. پھر اس نے مجھے آوازیں دی کہ آ جاؤ. میں نے کہا چلو صحیح ہے کر دیتا ہے. بھائی یہیں پہ اصلی سین شروع ہوا. میں نے اسے اپنے ID کارڈ پکڑوایا اور گاڑی کا اسمارٹ کارڈ. وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ رہا، یہ گاڑی کا اسمارٹ کارڈ. اور ساتھ میں یہ میں نے ID کارڈ بھی دے دیا نا اس کو. یہاں پہ سین کیا ہوا؟ سین یہ ہوا کہ اس نے سب پیسے ویسے جمع کرا دیے،
لیکن مجھے رسید دی ہے اس نے 1730 روپے کی. اس میں 1200 روپے گاڑی کا ٹرانسفر فی تھا اور 530 روپے نئے کارڈ بننے کے. تو یہ تو پچھلے اونر کا کارڈ تھا. میرے نام سے دوسرا کارڈ بنے گا وہ آئے گا نا, پھر وہ میں آپ کو انشاءاللہ ڈسپلے کر دوں گا پھر کبھی. لیکن حکومت پاکستان ہے, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے. بس یہاں پہ وہ بھی گرم ہو گیا, میں بھی گرم ہو گیا. بس ہم بھی پٹھان ہی ہے, اتنا دماغ نہیں ہے, بہت تیز چلتا ہے دماغ ہمارا بھی. ویٹ اے منٹ, میں ذرا لائٹ چینج کر کے آتا ہوں. لائٹ چلی گئی. اس کے بعد کیا ہونا تھا, اس کے بعد ہوا یہ, اس نے مجھے کہا ہے کہ نہیں تم نے ابھی مجھے 3000 روپے پورے دینے ہیں. ہماری بات 3000 روپے ہوئے. میں نے کہا بھائی مجھے 2500 کی رسید دکھاؤ, میں 3000 دوں گا. اسی میں پورا جمگٹا اکٹھا ہو گیا. کہتا ہے یہ وہ چیخ رہا تھا. میں نے اس سے اوپر چیخنا شروع کر دیا. میں نے کہا یار چیخنا ہمیں نہ سکھاؤ, تم ایک اونچی آواز میں بات کرو گے تو ہم تجھ سے زیادہ اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں. ہم ہیں پٹھان, ٹھیک ہے, اور تو ہے پنجابی, تو ہمیں اور تیرے میں بڑا فرق ہے. تو کہتا ہے کہ میں 7 سال سے یہاں پہ کام کرتا ہوں, فلانا ڈمکانا. خیر اس نے بہت چیخوں پکار ماری. میں نے کہا یار چیخنے کی بات نہیں کرو, چیخنا ہے نا تو میں تیرے سے آگے چیخوں گا, تو مجھ سے آگے نہیں جا سکتا. چاہے تو جو بھی تو کر سکتے کر کے دکھا. کہتے ہیں کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پشاور سے آئے ہو, میں ہوں پٹھان. ابے یار بس یہاں پہ لوگ گرم سب آ گئے نا, اور بھی ایجنٹ آ گئے. کہتے ہیں کیا چکر ہے, یہ وہ ادھر ادھر. ایک اور آ گیا میرا فیصلہ کرنے کے لیے. کہتے ہیں یار خیر ہے تم 2000 روپے دے دو, باقی کام کر لو, پھر 1000 روپے بعد میں. میں نے کہا کس چیز کے 2000 روپے دو بھائی, 1 روپیہ مجھ سے وصول کر کے دکھاؤں تو میرا نام عبداللہ نہیں ہوگا. ابے یار میں نے اب یہ بات کرنی تھی, اور بس پھر اور ہی لانجا ہو گیا. وہ اور چیخنے لگ گئے, ابے ہم نے پیسے دیے, یہ کیے وہ کیے. بھائی رک جاؤ یار. اور میں نے کہا کس چیز کے پیسے دیے؟ میں نے کہا تم مجھے 2500 کی رسید دکھاؤ, تمہیں 3000 روپے ابھی پکڑاتا ہوں, اور مجھے گاڑی کی فائل دکھاؤ, وہ سین کراؤ کہ ہاں یہ فائل ہے گاڑی کی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے, یہ اسمارٹ کارڈ ہے, یہ دوسرا فائل ہے. میں نے کہا فارم فل کرنا ہے, گاڑی کی انسپیکشن ہونی ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیوں ہوائی میں تمہیں اب 3000 روپے دے دوں, کام ہو گیا, پھر پیسے دو. بس یار یہ مسئلہ تو ہو گیا, لیکن مسئلہ آگے اور بڑھا. میں پیسے نہیں دینے والا تھا, اور وہ جو تھا بس ہوائی باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا چل یار دم ہے تو لے کے دکھاؤ بس. پھر یار ٹو بی آنیسٹ وہ بندہ بس تھوڑا بہت لرزنے لگ گیا نا, کہ کیونکہ جب انسان, یہ وہ بات نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ ہم پٹھان ہیں, ہم میں کوئی وحشت ہے یا کوئی ڈر نہیں ہے. یہ اگر ہم میں ڈر نہیں ہے نا, مجھ میں اگر ڈر نہیں ہے, تو پٹھان ہونے کی بات اپنی جگہ پر ہے, دیٹ از اوبیسلی رائٹ. لیکن ایک ہوتی ہے نا سچائی انسان کو ایک ایٹیٹیوڈ دیتا ہے, وہ ایک تم کو ایک کانفیڈنس دیتا ہے, جس میں تم ذرا سے بھی بات سے ہل نہیں سکتے, کیونکہ تم سچ بول رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو سچ بولتے ہوئے انسان کبھی نہیں کپ پاتا. تو وہ اس کا تھوڑا جو ہے نا, وہ ہاتھ اس طرح کپا رہے تھے آہستہ آہستہ سے نا. اس نے میرے ساتھ بہت تیز ہونے کی کوشش کی. میں نے کہا یار لے کے دکھاؤ اگر لے سکتے ہو, صحیح ہے. تو بس پھر وہاں پہ وہ خاموش ہو گیا. پھر جی اس نے میں نے کہا یار میرے ساتھ میرا ہر ایک کام کرو گے تو میں تمہیں پیسے دوں گا. مجھے پتا ہو کہ میرا سب کچھ ختم, ذرا قصہ خلاص ختم, تم جاؤ پشاور واپس جاؤ, گھر جاؤ, میں تمہیں تمہارے پیسے پکڑا دوں گا. کیونکہ بات یہی ہوئی تھی, بس یہ بات ہونی تھی. پھر اس کے بعد وہ اپنے جو اس کے ایجنٹ تھے, تھوڑی بہت ان سے بات ہو گئی میرے ساتھ. پھر اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی, کہتے آؤ یار میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. ہم نے بایو میٹرک نہیں کیا ہوا تھا, خیر یہ لوگ خود ہی کرتے, کہتے تم بایو میٹرک کراتے. تو جو گاڑی کا پچھلا اونر تھا وہ بھی ہمارے ساتھ تھا, اور میں تھا, اور وہ اس نے خود ہی اپنی بائک نکالی نا. ہم چلے گئے 2 بائکوں پہ, وہ بندہ بائک لے کے آیا تھا. ہم گئے بایو میٹرک والے کے پاس, تو بایو میٹرک والے سے بھی وہ باتیں کرنے شروع کر دے. کہتے ہیں کہ وہ پہ اس نے مجھے کہا کہ میں 500 روپے چارج کروں گا پر بایو میٹرک, اس میں 120 روپیز حکومت کے ہوتے ہیں, باقی اس نے کہا مجھے دو گے. میں نے کچھ بھی نہیں کہا, یہ خود ہی سے اسے کہہ رہا تھا. کہتے ہیں بھائی 500 روپے تو آپ زیادہ لے رہے ہو, 2 بندوں کے ایک بایو میٹرک کے 250 زیادہ لے رہے ہو. تو پھر اس نے کہا چلو یار 200 دے دو. خیر پھر بھی یہ اس کے ساتھ لگا رہا, لیکن اینی ویز میں نے کہا چلو صحیح, وہ تو ہو گیا. پھر وہ 400 روپے میں نے پکڑا دیے, کیونکہ وہ الگ حساب ہوتا ہے, اور وہ واقعی میں ہم کو سیپریٹلی کرنا پڑتا ہے. جو بھی کرتے ہیں, جو بھی لوگ کرتے ہیں, جنہوں نے گاڑیاں خریدی ہو بیچی ہو, ان کو پتہ ہوگا نا. بایو میٹرک ہو گیا. اب بایو میٹرک ہونے کے بعد میں ہم واپس آ گئے. اس نے میرے لیے فارم فل کر دیا نا. کہتا ہے کہ بھائی یہ لو, یہ فارم ہے, اور ابھی جو ہے نا وہ انسپیکٹر آئے گا,
وہ راؤنڈ مارتا رہتا ہے نا. کہتا ہے کہ گاڑی کو تم یہاں قریب لے آؤ اور پھر وہ تمہاری گاڑی انسپیکٹ کرے گا تو پھر اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا نا. مجھے کہتے ہیں کہ اب مجھے پیسے دو. میں نے کہا کس چیز کے پیسے دوں؟ میں نے کہا یار آرام سے بیٹھ, ٹھیک ہے. میں نے کہا نہ تو کہیں جانے والا ہے نہ میں کہیں جانے والا ہوں. یہاں سارا قصہ ختم ہوگا تمہیں میں دائیں ہاتھ سے 3,000 روپے پکڑا دوں گا, یہ پیسے لو, قصہ ختم. پھر بھی وہی بحث تھی نا, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم مجھے 3,000 دو گے. لیکن خیر اس میں اگر بات شر کی طرف نکلتی, پیسے اتنے تھے نہیں اور نہ یہ 2-3 ہزار روپے اتنا کوئی فرق کوئی معنی رکھتی ہے. لیکن میں جس بات پہ میرا دماغ گما تھا نا, وہ بکواس کرنے پہ, جھوٹ بولنے پہ. اور جھوٹ بولنے پہ تو یار دماغ. اور ایک بات ہے, شاید آپ میں سے کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو, لیکن جھوٹ بولنے سے میرا دماغ اتنا گھومتا ہے نا, یو نیور نو. بتا سکتا ہوں, جو لوگ جانتے ہیں بس وہ جانتے ہیں. خیر پھر وہ میرے پاس کھڑا رہا. یہ ایجنٹ قسم خدا کی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے. یہ ایسے لوگ ہیں نا, جس طرح اس نے مجھے صرف آن لائن میری فیس جمع کی, مجھے کہتا ہے کہ مجھے میرے پیسے نکال کے دو. میں نے کہا کیا نکال کے دوں؟ پھر وہ خود ہی گئے, خود ہی اس نے انسپیکٹر کے چکر کاٹے. وہ انسپیکٹر کے پاس گئے, اس نے پہلے دفع کر دیا نا. وہ تو لفٹ نہیں کراتے, کیا ہے ہوتے مطلب آفیسر ہے. اس نے کہا باہر کھڑو جاؤ میں آتا ہوں نا. تو پھر ہم چلے گئے اندر ان سے بات کی. اس نے کہا کہ میرا تو ڈیوٹی کا ٹائم ہی ختم ہو گیا, میں تو 9 بجے سے 1 بجے تک کرتا ہوں, اور کل لے آنا گاڑی. اب یار میں نے اب اس کے پاس آ گیا, اس نے کہا کل لے آؤ. میں نے کہا تو بس پھر پیسے بھی کل دوں گا. تو پھر اس کی بھی حالت پھر ٹائٹ ہو گئی. کہتے یار اب یہ کیا بکواس ہے. کہتے کہ مجھے میرے پیسے دو, خیر تم کل آ جاؤ, میں تمہارے لیے کل انسپیکشن کرا دوں گا. میں نے کہا نہیں ہوتا کچھ بھی. پھر اس نے کہا تھوڑا ویٹ کر لو. ہم ویٹ کرنے میں بس ہم باہر چلے گئے, باہر بیٹھ گئے. وہ ایجنٹ دوبارہ چلا گیا اس کے پاس, وہ جو انسپیکٹر تھا نا, انسپیکٹر کے پاس دوبارہ چلا گیا. انسپیکٹر سے بات شاید کی ہے تھوڑی, ان کی تو ویسے بھی سلام تو ہوتی پہچان ہوتی ہے. تو بس پھر یہ آ گیا, اور اس کے ٹھیک 2-3 منٹ بعد نا انسپیکٹر نکل آیا. اور پھر اس نے ایک اور گاڑی بھی دیکھی اور ہماری گاڑی بھی دیکھ لی. بس جب اس نے وہ سب ٹک کیے اور فارم کو سائن کر دیا نا, پھر اس نے مجھے کہا, انسپیکٹر نے مجھے کہا کہ بس جاؤ اب تمہارا قصہ ختم, اسمارٹ کارڈ تمہارے گھر پہ پہنچ جائے گا. میں نے کہا چلو صحیح ہے, مک گئی گل. پھر اس نے مجھے کہا کہ بھائی اب مجھے اپنے پیسے دے دو. پھر میں نے اسے 3,000 روپے پکڑا دیا, بس بات ختم کر دی نا. لیکن پھر بھی آپ کے لیے کوئی سبق ہو. لیکن ابھی میری یہ حالت ہے نا کہ میں بالکل بہت زیادہ ٹائٹ حالت ہے, کیونکہ یار یہاں سے گیا ہوں, سارا راستہ میں نے موٹر وے ڈرائیو کیا ہے, اور موٹر وے پہ بھی کہیں زندگی میں نے اتنی سلو گاڑیاں نہیں چلائی, اور وہ بھی پھر موٹر وے پہ. لیکن خیر یار ماڈل بھی بہت پرانا تھا, گاڑی بھی پرانی تھی, تو گاڑی کے حساب سے ہی چلانی پڑتی ہے نا. اسلام آباد کے ساتھ جو قیامت تو ہم آتے, جیسے ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ہم نے کوئی کافی لی اور تھوڑے سنیکس لیے, وہ کھائے. اسی میں مغرب کی اذان ہو گئی, تو پھر وہیں پہ مغرب کی نماز پڑھ لی. پھر اس کے بعد ہم نے اپنا سفر کنٹینیو کیا, اور ابھی رات کے 9 بجے میں گھر پہنچا ہوں. ناؤ آئی ایم ٹائرڈ ایز ہیل. میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں. یہ سارا راستہ میں نے ڈرائیو کیا, یہاں سے بھی وہاں سے بھی سب میں نے ڈرائیو کیا نا. چلے جی, آپ سے پھر ملتے ہیں. اور یہ رہی وہ تو خیر میں نے آپ کو دکھا ہی دیا, لیکن اب وہ رسیدیں وہ میں شاید شیئر بھی کر دوں آن لائن. یا تو موٹر وے کی ہے نا, وہ اس کی تو کچھ ہمیں کاپی شاپی ملی نہیں, وہ سب رسیدیں آن لائن تھی نا, سب پیسے آن لائن جمع ہوتے ہیں آج کل. اچھا میں ایک بات مینشن کرنا بھول گیا تھا, آج کل اگر آپ میں سے کسی کو بھی ٹرانسفر کرانا ہو تو ٹرانسفر آن لائن ہوتا ہے. پھر گاڑی کو صرف انسپیکشن کے لیے اس آفس میں لے کے جانا پڑتا ہے, انسپیکشن, اور ایک فارم F ہوتا ہے اس کو بھرنے کے لیے نا. سو اسٹے اوے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اسٹے سیف فرام ایجنٹس. مے بی دے آر اینی ویئر. ان کے ساتھ جو بھی بات کرو بہت کلیئر بات کیا کرو, کلیئر الفاظوں میں. اور اس سے سمجھایا بھی کیا کرو کلیئر, اور کلیئرلی سمجھا بھی کرو, کہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اس قسم کے مسئلے ان کے پاس بالکل نہ ہو. تو چلے جی, آپ سے پھر ملتا ہوں. ابھی تو میں بہت تک ہوں, میری کوئی تلاوت رہتی ہے, رات کو تلاوت کرتا ہوں. اور اللہ نے بچایا سب کچھ, اللہ نے بخیر وافیت سب کچھ کیا, کیونکہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے, اس وقت ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, تو وہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت تھی, اور ہمارے لیے اسی میں خیر تھی. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, ہمارے لیے اچھا ہوگا. جو کچھ ہوا اچھا ہی ہوا, اور اللہ سے اچھی کی امید بھی رکھنی چاہیے. سو بی پازیٹیو, اسٹے ٹیون, اسٹے ہیپی اینڈ انجوائے یور لائف. انشاءاللہ آپ سے پھر ملتا ہوں کل پرسوں, پھر جب نیکسٹ ولاگ آئے گا انشاءاللہ. ابھی کے لیے گڈ بائے, حکم مٹاٹا.